اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب مصنف علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ کیا نے فرمایا تھا والجر علم الاضافہ، والجر علم الاضافہ۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوا کہ جر علم الاضافہ فاعل اور مفعول کے ساتھ یا و تاء مصدری لائی گئی اور اضافت کے ساتھ اس کو لاحق کیوں نہیں کیا گیا؟ رفع علم الفاعلیت والنصب علم والجر علم الاضافہ۔ کہہ رہے ہیں فاعل اور مفعول کے ساتھ یا و تاء مصدری لائی گئی، فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت کے ساتھ نہیں، تو اس کو یا کیوں نہیں لایا گیا؟ جواب یہ کہ اضافہ خود مصدر ہے، لہذا اس کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں، بخلاف فاعل اور مفعول کے کہ وہ مصدر نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ لاحق کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایسے مصدر کو مصدر جعلی کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ صاحب رفع فالرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافہ۔ رفع کو علامت فاعلیت اور نصب کو علامت مفعولیت اور جر کو مضاف الیہ ہونے کی علامت کیوں مقرر کیا گیا؟ برعکس کیوں نہیں کیا گیا کہ جر علامت فاعلیت ہوتا، رفع علامت مفعولیت اور نصب مضاف الیہ ہونے کی علامت؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے۔ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے کیونکہ اس کی متعدد قسمیں نہیں ہوتی۔ فاعل قلیل ہے کہ اس کی متعدد قسمیں نہیں ہوتی، تو قلیل کو ثقیل دے دیا گیا تاکہ تعادل حاصل ہو جائے۔ اسی طرح نصب خفیف ہے جیسا ظاہر ہے، اور مفعول کثیر ہے کیونکہ اس کے متعدد اقسام ہیں، تو کثیر کو خفیف دیا گیا تاکہ تعادل پیدا ہو جائے۔ اور مضاف الیہ کے لیے جر کے سوا کوئی علامت باقی نہ رہی تو جر مضاف الیہ کو دے دیا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں العامل ما به یتقوم المعنی المقتضی للاعراب۔ عامل وہ چیز ہے جس کے سبب سے حاصل ہو ایسے معنی جو طلب کریں اعراب کو، یتقوم المعنی حاصل ہو وہ معنی جو اعراب کو مقتضی ہوں۔ سوال پیدا ہوا
اعراب اور اس کے اقسام آپ نے بیان کیا. عامل اعراب اور اس کے اقسام بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اعراب اقسام بیان کیا. اس کے بعد مصنف رحمہ عامل کا ذکر فرماتے ہیں. اس وجہ سے کہ عامل سبب ہے اور اعراب مسبب ہے، تو مسبب کے بعد سبب کا ذکر فرمایا. سوال: عامل کی تعریف بالفاظ مذکورہ درست نہیں. العامل ما به یتقوم معنی. تو عامل کی تعریف بالفاظ مذکورہ درست نہیں، کیونکہ بہی میں با برائے الصاق یتقوم کا صلہ مقدم ہے. بہی یتقوم صلہ مقدم ہے، اور تقوم کا صلہ جب با ہو تو عرف میں بمعنی قیام بالغیر ہوتا ہے. لہذا معنی عبارت یہ ہوں گے کہ عامل وہ چیز ہے جس کے ساتھ اعراب کو مقتضی معنی قائم ہو. عامل وہ چیز ہے جس کے ساتھ تو بمعنی کمال ہوتا ہے. عامل وہ چیز ہے جس کے ساتھ اعراب کو مقتضی معنی قائم ہوں. جس کے ساتھ اعراب کو مقتضی معنی قائم ہوں. اور ظاہر ہے کہ معنی مقتضی عامل کے ساتھ قائم نہیں ہوتے بلکہ مورب کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بہی میں باب برائے سببیت ہے اور تقوم کا اشتقاق قیام بمعنی حصول سے ہے. تو معنی عبارت یہ ہوئے کہ عامل وہ چیز ہے جس کے سبب سے معنی مقتضی حاصل ہوں، اور یہ معنی بالکل صحیح ہے. ان پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی غبار نہیں، کوئی استحالہ نہیں. چنانچہ جانی زیدن میں جاء عامل ہے اور اس کے سبب سے زید میں معنی فاعلیت حاصل ہوئے اور رفع علامت فاعلیت ہے. اور رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے کہ اس کے سبب سے زید میں معنی مفعولیت حاصل ہوئے اور نصب علامت مفعولیت ہے. اور مررت بزیدن میں با عامل ہے کیونکہ اس کے سبب سے زید میں معنی اضافت حاصل ہوئے اور جر علامت اضافت ہے. اب مصنف فرماتے ہیں فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا. تو ہر مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا اعراب ضمہ ہوتا ہے حالت رفع میں، فتح ہوتا ہے حالت نصب میں، کسرہ ہوتا ہے حالت جر میں. کسرہ ہوتا ہے حالت جر میں. ہاں وہ ہو گیا، کسرہ ہوتا ہے حالت جر میں. اب کہہ رہے ہیں فالمفرد المنصرف، انواع اعراب بیان کرنے کے بعد اعراب کی تعریف کی اور اعراب کے انواع بیان کیا. تو انواع اعراب بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ان کے اقسام اور اقسام کے محل بیان فرما رہے ہیں.
جو انواع کے لیے مزید انکشاف کا موجب ہے۔ فالمفرد میں فا فصیحہ ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرتی ہے، اور المفرد المنصرف جزائے محذوف کی تفصیل ہے اور اس کے قائم مقام۔ تقدیر یہ ہے اذا عرفت انواع الاعراب فاعلم اقسامها ومحالها۔ یہ فا برائے تفصیل نہیں بلکہ فا فصیحہ ہے، کیونکہ ما قبل میں نہ کوئی مجمل مذکور نہ کلام سابق سے مفہوم، کیونکہ ما قبل میں نہ کوئی کلام مجمل مذکور ہے اور نہ کلام سابق سے مفہوم، اس لیے فصیحہ تو نہیں، حتیٰ کہ اس کا ما بعد اس کی تفصیل بنے۔ تقسیم انواع اس طرح ہے کہ رفع کے 3 اقسام ہیں: ضمہ، واو، الف۔ ضمہ، واو، الف۔ اور نصب کے 4: الف، نصب 4 الف، فتحہ، کسرہ، تو فتحہ، کسرہ، الف، یا، اور جر کے 3: الف، کسرہ، تو کیا ہے، اور جر کے 3: کسرہ، فتحہ، یا۔ ان کے محل کی تفصیل کتاب میں آ رہی ہے۔ تو انواع کی تقسیم اس طرح ہے کہ رفع کے 3 اقسام ہیں: ضمہ، واو، الف، اور نصب کے 4: فتحہ، کسرہ، الف، یا، اور جر کے 3: کسرہ، فتحہ، یا۔ سوال: مفرد سے مراد مقابل مثنیٰ و جمع ہے؟ مفرد سے مراد مقابل مثنیٰ اور جمع ہے، یا مقابل مضاف؟ ما قبل میں آپ کو بتایا گیا کہ مفرد کا اطلاق 4 معنی پر ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ مفرد سے مراد مقابل مثنیٰ و جمع ہے یا مقابل مضاف؟ کس میں؟ فالمفرد میں۔ اور دونوں صحیح نہیں۔ اول اس لیے کہ اسماء ستہ بئی معنی مفرد ہیں، کیونکہ مثنیٰ اور جمع نہیں، حالانکہ ان کا اعراب یہ نہیں، تو اعراب نہیں، کیونکہ ضمہ، فتح، کسرہ کا اطلاق اعراب بالحرکت پر ہوتا ہے، اعراب بالحروف پر نہیں ہوتا، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا۔ رفع، نصب، جر، ضمہ، فتح، کسرہ، ضم، فتح، کسر، اس میں فرق بیان کیا گیا تھا۔ کسرہ اطلاق اس کیونکہ ضمہ، فتح، کسرہ کا اطلاق اعراب بالحرکت پر ہوتا ہے، اعراب بالحروف پر نہیں ہوتا، اور اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہے نہ بالحرکت۔ اور دوم اس لیے کہ غلام زید میں غلام بئی معنی مفرد، غلام زید میں غلام بئی معنی مفرد نہیں، کیونکہ اس کا اعراب یہی ہے، مثنیٰ جمع نہ ہو، تو اس معنی غلام زید میں غلام بئی معنی مفرد نہیں، حالانکہ اس کا اعراب یہی ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جر میں کسرہ۔ 2 ہی صورت تھیں، دونوں باطل ہو گئیں، تو جواب دیا جائے
جواب یہ کہ یہاں پر مفرد سے مراد اول معنی ہے بقرینہ مقابلہ کے آئندہ مثنیٰ اور جمع کا ذکر آ رہا ہے، اور اسماء ستہ اگرچہ بئی معنی مفرد ہیں لیکن وہ اس حکم سے اس قرینے کی وجہ سے مستثنیٰ ہو گئے کہ ان کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔